کہ امام نے فرمایا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اب امام تو فیصلہ کرنے والے تھے نہیں اس کا، کیونکہ امام علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ یہ درباری ہے اور یہ اپنے مقصد کے لیے مجھ سے غلط فیصلے کروانا چاہتا ہے. اور امام وہ ہوتا ہے جو حلال کو حرام نہ ہونے دے، حرام کو حلال نہ ہونے دے. امام علیہ السلام ولی عہدی قبول ہوئی، دعوت رکھی گئی، دعوت رکھی گئی، شاندار دعوت. اس مامون ملون نے 202 گورے عربوں کو بلایا شاندار کھانے کے لیے. دعوت امام علیہ السلام کی ولی عہدی کی خوشی میں کہ امام نے عہدہ قبول کر لی. 202 بندوں کو بلایا، دربار سجایا گیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے باریک الفاظ آئیں گے. دربار سجایا گیا. دیکھیں یہ گھرانہ کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا شفیق ہے. دربار سجا، آدھے بندے ادھر آدھے بندے ادھر، عرب کے گورے بیٹھے، اور ہر گورے کے ساتھ، ہر گورے کے بازو میں ایک کالے حبشی کو کھڑا رکھا. کس لیے؟ ہوا ڈالنے کے لیے. ہر گورے عرب کے ساتھ ایک کالے حبشی کو کھڑا رکھا تاکہ وہ ان گوروں کو ہوا ڈالے. اب ہوا کھانے کا وقت، کھانے کا وقت ہوا. غرور کی وجہ سے عربوں کے اندر غرور تھا کہ ہم گورے ہیں. گورے عربوں کو غرور تھا کہ ہم گورے ہیں اور حبشیوں کی ہمارے سامنے کوئی بساط نہیں، کوئی اوقات نہیں. اس نے مامون ملون نے ہر گورے کے ساتھ ایک کالا ہوا ڈالنے کے لیے رکھا. کھانے کا وقت ہوا، سبھی انتظار میں. وہ جو گورے تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مامون کھائے تو ہم شروع کریں. مامون ملون انتظار میں تھا کہ امام شروع کرے تو میں شروع کروں، اور امام انتظار میں تھے کہ غلام کھائے تو میں شروع کروں. مامون نے کہا کہ مولا بسم اللہ کیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کھائیں گے. تو مامون نے دھیرے سے ایسے ہاتھ رکھ کے کہا کہ مولا یہ غلام ہے. تو امام نے فرمایا کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ یہ غلام ہے تو کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ مولا لگتی ہے لیکن یہ بعد میں کھائیں گے. مولا یہ بعد میں کھائیں گے. آہا، امام کا جملہ سنیں. امام نے فرمایا کہ اگر یہ بعد میں کھائیں گے میں ان کے ساتھ کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ کھاؤں گا. اب یہ بات ہو رہی تھی اس قدر کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد مامون ملون نے ہر گورے کے پاس ایک کالے کے لیے کرسی لگوائی. ہائے ہائے، ہر گورے کے پاس ایک کالے کے لیے کرسی لگوائی. ہر گورے کے پاس ایک کالے حبشی کے لیے کرسی لگوائی. اتنا غرور تھا ان گوروں کو، ان کا غرور چکنا چور کر دیا امام نے. عرب کے گوروں کو غرور کی وجہ سے مدینے والے سیدوں نے بہت اچھی طرح سے ذلیل کیا، غرور کی وجہ سے. کیسے؟ میں مثال کے طور پہ، مدینے میں کالا حبشی دل کا سفید، بظاہر رنگ کالا مگر اندر اتنا نور اہل بیت کے عشق کا. کالا اذان دیتا تھا، گورے نماز پڑھتے تھے. اب یہ ان کا غرور تب ٹوٹا جب فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے دن سرکار نے فرمایا بلال، آواز دی بلال. جناب بلال نے اس مجمع سے ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ادھر آ. آپ نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور آذان دے. گورے نیچے کھڑے ہیں اور حبشی آج اوپر چڑھے گا، اور وہاں جہاں اللہ کا گھر ہے،
اللہ کے گھر کی چھت پہ رسی سے نہیں، کعبے کے غلاف سے چڑھے، کعبے کے غلاف سے چڑھے، اور یہاں پہ گوروں کا رنگ ہونے لگا کالا، گوروں کی جو جل رہے تھے غرور کی وجہ سے، جو جناب بلال سے جل رہے تھے، اتنا مقام دے دیا، اتنا بڑا چڑھا کے اسے رکھا ہوا ہے۔ جناب بلال نے چھت پہ چڑھ کے رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے بلال تجھے کیسی پریشانی؟ جناب بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ جب میں کعبے کے نیچے ہوتا ہوں، جب میں کعبے کے نیچے ہوتا ہوں یا کبھی کعبے کی دائیں طرف ہوتا ہوں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا ہوں، جب کعبے کی بائیں طرف ہوتا ہوں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا ہوں۔ آج بتائیں، آج میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، کہاں منہ کر کے اذان پڑھوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا، مجمع میں نظر کر، جہاں علی نظر آئے وہاں منہ کر کے اذان پڑھ دے۔ جہاں علی نظر آئے اس طرف منہ کر کے اذان پڑھ، اس لیے کہ علی مثل کعبہ ہے، علی کعبے کی مثل ہے۔ گورے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالے بھی۔ کالوں نے پیٹ بھر کے کھایا، گورے کپڑے بچاتے رہے۔ گورے غرور کی وجہ سے کپڑے بچاتے رہے، کالے حبشیوں نے پیٹ بھر کے کھایا، منہ چڑھاتے ہوئے، دل میں بھونکتے ہوئے اٹھے۔ ظاہراً بولنے کی تو جرت نہ تھی، بھونکتے ہوئے نکل گئے باہر۔ جب باہر نکلے، گورے غرور کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، امام کے اس قابل تعریف فعل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے انہیں برا لگا، یہ اٹھے، باہر نکلے شکل بناتے ہوئے۔ یہ گوروں کا حال تھا۔ پتہ ہے کالوں کا کیا حال تھا؟ ایک ایک حبشی مولا کا ہاتھ چوم کے کہہ رہا تھا کہ واقعی خدا جانتا تھا کہ رسالت اور قرآن کو کس خاندان میں رکھے۔ حیدری رسالت اور قرآن کو کس خاندان میں رکھے، واقعی یہ اللہ جانتا تھا۔ جو غلاموں کو بھی بادشاہوں کے درباروں میں عزت دلائے، جو گمناموں کو نام عطا فرمائے، یہ وہ گھرانہ ہے۔